جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام میجر ذیشان ایوب ریٹائرڈ ہے اور میں آرمی ایویشن کورس سے ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں اپنی ISSB سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جو آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوں گی، ان کو شیئر بھی کیا ہوگا، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو آج کل جو ہے وہ ISSB کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے ISSB سے ریلیٹڈ، وہ ہے ہمارا گروپ ڈسکشن، کیونکہ گروپ ڈسکشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ آپ کو ٹاپک دے دیتے ہیں اور اس پر وہ آپ سے کہتے ہیں بات کرنے کو۔ اس میں تھوڑا سا اپنا بھی ایک آپ کو پریویو یا جو بھی انسیڈنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہمارے ٹائم پر یہ گروپ ڈسکشن کا آیا تھا تو اس میں ہمیں کچھ پہلے انسٹرکشنز دی تھی GTO نے کہ آپ لوگوں نے جب پہلا آپ کا ختم ہو جاتا ہے گروپ ڈسکشن کا ٹاپک، جو کہ ہمیں پہلا ملا تھا کہ وائی دی فارن انویسٹرز آر ناٹ انویسٹنگ ان پاکستان، تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں نے اپنی جگہوں سے اٹھنا ہے اور 2 چیئرز چھوڑ کر جو ہے لیفٹ سائڈ سے 2 چیئرز چھوڑ کر پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو میں نے جس وقت ہم گئے ہیں اس طرح گول دائرے میں انہوں نے چیئرز رکھی ہوئی تھیں، جن میں ایک پنک کلر کی چیئر تھی اور باقی ساری گرین کلر کی چیئرز تھیں۔ میں جہاں کے بیٹھا تھا وہ گرین کلر کی چیئر تھی، تو میں نے پہلے سے مارک کر لیا تھا کہ 2 چیئرز چھوڑ کے جو آگے پنک والی چیئر ہے وہ میری بنتی ہے۔ یعنی کہ یہ چیز آپ نے پہلے سے ہی اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے نوٹ کر لینا ہے کہ جو اس نے بتایا ہے اس ڈسکشن کے بعد آپ کو وہ یاد رہتا ہے، آپ اٹینٹیو ہیں کہ نہیں ہیں۔ پہلی چیز، فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز وہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا جب ٹاپک سٹارٹ ہوا انگلش کا ڈسکشن کا، وہ تھا جی وائی دی فارن انویسٹرز آر ناٹ انویسٹنگ ان پاکستان۔ اس سے پہلے بھی میں جو ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، میں آپ لوگوں کو اس میں میں نے کچھ ٹپس دیے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ کبھی بھی آپ نے گورنمنٹ پالیسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا۔ گورنمنٹ سیاہ کر رہی ہے، سفید کر رہی ہے، آپ نے یہی کہنا ہے جی سب اچھا۔ آپ نے وہاں پر گورنمنٹ کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرنی، اور خاص طور پہ بائی نیم نام لے کر کسی بھی گورنمنٹ کا یا اس کے چیئرمین کا، اس کے CEO کا یا اس کے کسی بھی ممبر کا آپ نے نام لے کر تو بالکل بھی بات نہیں کرنی۔ جو بھی بات کرنی ہے وہ بس آپ یہی کہیں جی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب تک آپ کے پاس تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن میں آپ کو بولنے میں مسئلہ ہوگا۔ تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں بچوں کو، کہ بچوں پڑھنے کی عادت ڈالو، چاہے جرنل سٹڈی کرو، کچھ پڑھو، اخباریں جہاں پڑھو، جنگ نیوز پڑھ لو، کچھ پڑھو، کچھ بھی پڑھو لیکن پڑھو۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ کو وہاں پر کوئی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ٹاپک مل جائے گا بولنے کے لیے، انگلش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے وہ ہوگا، سو دیٹ آپ وہاں پر بول سکتے ہیں، کوئی پوائنٹس دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو آپ دوسروں کو سن کر جو ہے انہی پوائنٹس کو یا تو ریپیٹ کریں گے، اور اگر وہ کوئی غلط پوائنٹ بول رہے ہیں تو آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے مزید یہ بتانا چاہیں گے کہ جی آپ ان سے مغلوب ہیں، یعنی آپ ان کے غلط پوائنٹ سے جو ہیں وہ مغلوب ہیں، کیونکہ آپ کے پاس خود اس کی نالج نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ آج کل کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس میں CPEC کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، جو آج کل یہ حماس اور ان کی لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی، وہ چل سکتے ہیں، چائنا امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ سے جو ہے وہ کوسچن جو ہے وہ اس بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ 1 منٹ ٹھہریے جی، وہ آرمی چیک پوسٹ تھی تو وہاں آپ کو انٹروڈیوس کرنا پڑتا اپنے آپ کو، اس سے میں نے بریک کیا تھا۔ تو آپ کے پاس جب تک جو ہے کسی ٹاپک کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو آپ اس پہ بول نہیں سکتے۔ جب اس نے مجھے یہ ٹاپک دیا، ہم لوگوں کو، ہمارے گروپ کو دیا، تو میرے پاس اس کے کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں تھا، کیونکہ مجھے تھوڑی عادت تھی اخبار پڑھنے کی، اور یہ ویسے نہیں تھی، کچھ سٹوریز اخبار یہ وہ میں پڑھتا رہتا تھا، تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میرے پاس اس سے ریلیٹڈ تھا، پوائنٹس تھے، بے شک کم ہوں 4-5 پوائنٹس، لیکن پوائنٹس ضرور تھے۔ تو پہلے تو میں غلط بول گیا تھا کہ جی فارن منسٹرز کیوں نہیں انویسٹ کر رہے، تو اس نے مجھ سے 2 بار کریکشن کرائی۔ اس طرح پوچھا اس نے مجھ سے
کہ فورن منسٹرز. میں نے کہا جی سر فورن منسٹرز, حالانکہ فورن انویسٹرز تھے. وہ مجھے بعد میں ریلائز ہوا, لیکن پھر میں نہیں بولا بیچ میں کہ نہیں سر میں غلطی ہوگی. نو بس آپ نے ایک بار جب غلط بول دیا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس چیز کو آگے چلائیں. لیکن مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, آپ پوائنٹس کیا دے رہے ہیں. تو میرے پاس چونکہ 4-5 اچھے اسٹرانگ پوائنٹس تھے, میں نے گورنمنٹ کی فیور میں بات کی. وہاں پر جو ہمارے ساتھ باقی کینڈیڈیٹس آئے تھے ان میں سے کافی تھے جنہوں نے بے نظیر حکومت اور نواز شریف حکومت کے خلاف باتیں شروع کر دیں. اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. ایسی آپ لوگوں نے وہاں پر ڈسکشن میں کوئی بات نہیں کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈریسنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, یہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتاتا رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ گروپ ڈسیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ مچھلی بازار لگ جاتا ہے. فوراً ہر کوئی بات جو ہے وہ پہلے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی آپ پہلے بولیں گے تو شاید آپ کامیاب ہوں گے, تو وہ آپ کو غلط بتا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ستھرا بولیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. آپ کو بولنے کا موقع ضرور دے گا, کیونکہ جب ہمارے ٹائم پہ بھی مچھلی بازار لگا, ہر کوئی ایک بولنے شروع ہو گیا. میں نے بیچ میں 2-3 بار تمام جنٹلمینس کو کہا کہ جنٹلمین ایک ایک کر کے بات کریں. میں خود نہیں ابھی بول رہا تھا, تو 1-2 نے اپنی بات کی, یہ وہ اتنے میں خود ہی جی ٹی او نے میرا جو ہے وہ چیسٹ نمبر پکارا اور مجھے کہا جی کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تو میں نے جو ہے وہ 2 سے 2.5-3 منٹ جو ہے وہ بات کی. اب جو میرے سامنے والا کینڈیڈیٹ بیٹھا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا یوں کر کے, تو وہ اور بات کر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد آئی کانٹیکٹ میرا سب کے ساتھ تھا. جب اس کی باری آئی اور میں اس کو ایسے دیکھنے لگا, سننے لگا اس کی بات کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تو وہ گھبرا گیا اور وہ ہکلانے شروع ہو گیا. افیکٹ حالانکہ وہ ہکلا نہیں تھا, ڈیفینیٹلی ہکلا ہوتا تو فوج میں کیوں آتا, لیکن وہ ہکلانے شروع ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اپوزٹ والا کوئی بھی آپ کو ایسے گھریاں مار رہا ہے تو یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ گھریاں میں نے نہیں ماری تھیں, میں نارمل اس کو دیکھ رہا تھا اور اس سے اس کی بات, لیکن وہ بندہ جو ہے وہ فوراً گھبرا گیا اور اس سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو یہ چیز بھی جی ٹی او نے نوٹ کی کہ اگلا بندہ جو ہے وہ پریشر میں آ کے یا کسی اس میں آ کے دباؤ میں آ کے کس قسم کا بیہیو کرتا ہے, اس کا ریئیکشن کیسا ہے. یہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ ان کیس اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپوزٹ جو ہے وہ بندہ تگڑا اور اس نے اچھی بات کی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ بے شک 3-4 پوائنٹس دیں, لیکن اچھے پوائنٹس دیں, اور اس سے گھبرانے کی ضرورت آپ کو بالکل بھی نہیں ہے, وہ ورنہ آپ کے نیگیٹو جائے گا. اس کے بعد جب یہ ہماری پہلی ڈسکشن ختم ہوئی تو آٹومیٹکلی اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد, چونکہ مجھے اپنا معلوم تھا کہ میری نیکسٹ والی وہ پنک کلر کی جو ہے وہ سیٹ ہے, تو میں جس وقت اس کی طرف گیا تو جو میرے سے آگے ساتھ لڑکا بیٹھا تھا وہ غلطی سے اس پہ بیٹھ گیا. وہ اس پہ بیٹھا ہے تو میں نے بڑے مہذب طریقے سے اس کو کہہ دیا کہ جنٹلمین آپ کی جگہ یہ نہیں, آپ کی آگے ہے. یہ چیز بھی جی ٹی او نے نوٹ کی کہ وہ بندہ اٹینٹیو نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ نہیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ خیال رکھ سکا کہ میں نے اپنی سیٹ کون سی جو ہے وہ سلیکٹ کی. اس نے سلیکٹ ہی نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, کیونکہ جب آپ ڈسکشن کر لیتے ہیں تو جب آپ کی 10-12 منٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ انسٹرکشنز کو بھول جاتے ہیں کہ جی ہمیں شروع میں جو ہے وہ جی ٹی او نے کیا انسٹرکشنز دی تھی. تو وہ انسٹرکشنز آپ نے نہیں بھولنی ہے, آپ نے پہلے سے ہی مارک کر لینا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اس کو اور کیا چیز میں نے جو ہے وہ کرنی ہے وہاں پر. نیکسٹ انہوں نے ٹاپک ہمیں اردو کا دے دیا کہ یہ جو کرکٹ میچ ہوتا ہے 5 دن کا ٹیسٹ کرکٹ میچ, یہ وقت کا ضیاع ہے کہ نہیں ہے. اچھا, میں نے دونوں میں پازیٹیو بات کی تھی, میں نے کسی میں نیگیٹو نہیں کی. بے شمار ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ان میں سے بہت سا انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف ون ڈے ہونا چاہیے, T20 تو سکت ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ صرف ون ڈے ہونا چاہیے, ایک دن میں میچ ہے. کوئی ہٹلر کی مثالیں دینا شروع ہو گیا, کوئی کچھ دینا شروع ہو گیا. ایسا ہوا تھا کہ جی ہٹلر نے گولیوں سے مار دیا, جی اڑا دیا ٹیسٹ اپنی کرکٹ ٹیم کو وغیرہ. لیکن میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے ان سے صاف صاف بات کی کہ دیکھیں ٹیسٹ میچ جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اپنے اوپر. اگر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ وقت کا پابند ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, یا اس کا امپورٹنٹ کوئی آفس ورک ہے, یا اس کا کچھ بھی کسی قسم کا کام ہے, اور چاہے میچ جتنا مرضی سنسنی خیز مراحل پہ ہو, وہ بندہ ٹائم پر اپنا کام کرے گا. اس چیز نے اس چیز کو فوقیت دی, اس چیز کو سپورٹ کیا جو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میری جو ہے وہ ایک عادت جو ہے وہ پنکچویلٹی آف ٹائم ہے.
جو کہ میں نے اپنی میرٹ میں لکھا تھا، تو اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، یعنی اس کو انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی اس کی عادت جو ہے وہ پنکچولیٹی آف ٹائم کے ساتھ ہے، یہ ٹائم پر اپنا کام کرتا ہے، اور آج بھی میں کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں وقت کا بہت پابند ہوں آج بھی۔ اگر میں نے کوئی کام میں اپنا کام پینڈنگ میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ وہ سخت بھی میری طبیعت میں اور نیچر میں تھا، اور آج بھی میری طبیعت میں یہی ہے کہ میں کبھی بھی اپنا کام جو ہے وہ پینڈنگ میں نہیں چھوڑتا، تو جس کی وجہ سے مجھے کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا شرمندگی یا خفت نہیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ جب آخر ٹائم پر آپ کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو جلدی میں وہ کام غلط ہی ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ ٹائم ہی پر اپنا کام کریں۔ تو یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ آپ کے اندر عادت ہوگی تو وہاں نظر آئے گی۔ تو ہمیشہ اپنی میرٹس وہ لکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ عادات موجود ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ گروپ ڈسیشن ہے، چاہے وہ انٹرویو ہے، چاہے وہ جی ٹی او ٹاسک ہے، وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ چاہے آپ جتنی مرضی اپنی میرٹ یا ڈی میرٹ چھپانے کی کوشش کریں یا ان کو دکھانے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنی خود بخود آپ کی جو ہے وہ اندر کی جو ہیبٹس ہیں وہ باہر آ جائیں گی۔ تو یہ RSSB کا ٹاسک ڈیزائن ہی اس پر کیا گیا ہے کہ جس پر آپ اس کو اتنی جلدی اتنے آرام سے جو ہے وہ بلف نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا ہمارا گروپ ڈسکشن کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں ڈریسنگ اچھی کریں، اپنے پاس ایٹ لیسٹ نالج اور بیک گراؤنڈ ضرور رکھیں، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، بہت اچھی کھیلتا تھا بلکہ، تو اسی وجہ سے مجھے جو ہے وہ کرکٹ کا بھی بارے میں معلوم تھا کہ ٹیسٹ میچ کے اگر وہ مجھ سے کوئی بھی سوال ٹیسٹ میچ سے ریلیٹڈ پوچھ بھی لیتا تو میں اس کا جواب اس کو دے سکتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹیسٹ میچ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ کرکٹ ہم خود بھی کھیلتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ میں مختلف قسم کے اخبار جہاں یہ وہ پڑھتا رہتا تھا، تو اس لیے میرے پاس ایٹ لیسٹ نارمل جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کا بیسک نالج لازمی ہوتا تھا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بیسک نالج نہیں ہوگا تو وہاں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اچانک سے آپ کو ایک جو ہے وہ انفورسین ٹائپ کا بھی آپ سنیں وہ دے دیتے ہیں لیکچر، ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا، ایک لیکچریٹ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی جب تک آپ کے پاس ایک بیسک نالج نہیں ہے، آپ نے خاص طور پہ کرنٹ افیئرز جو اس وقت چل رہے ہیں، معلومات عامہ، ان کو آپ نے اپنی نظر میں نہیں رکھا تو پھر آپ کے لیے مشکل تو ہو جائے گی، آپ بات کیا کریں گے؟ اور اگر آپ غلط بات کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آگے سے آرگومنٹ کر سکتا ہے، آپ کو اپوز کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات بتائی، آپ نے کہاں پڑھا ہے یا کدھر دیکھا ہے، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جی واقعی یہ تو میں نے اپنی طرف سے مار دی تھی اور اس کا تو میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ذرا آپ جو ہے وہ دھیان میں رکھیں۔ ہمارے آج کل بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا کے ہو کے رہ گئے ہیں اور انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس بیسک اپنا نالج ہوتا نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے، وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ تو میری بس آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ گروپ ڈسیشن کے لیے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اور لازمی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنا نالج وہ امپروو کرنا ہے، اور وہ ایک دن میں نہیں آتا، وہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ ابھی سے کوشش کریں کہ کوئی اچھی سی کرنٹ افیئرز کی کتاب لے کر اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ پڑھیں اور اس کو جو ہے وہ وہاں پر پھر امپلیمنٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔